ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب ہم جانوروں کو لینے جاتے ہیں اس عشرے کے اندر، جانوروں کو جب خریدتے ہیں تو بعض لوگوں پہ اللہ نے، جو صاحب نصاب ہے، وہ اس نیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ یہ واجب کیا ہے قربانی کو، اس لیے ہم قربانی کرنے کی نیت سے جانور لیتے ہیں۔ بعض لوگ دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے میں کہ اگر ان کے گھر میں جانور ہو رہا، ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، یا نام و نمود کمانے کے لیے کہ ہمارا جانور خوب مہنگا ہو، بہت قیمتی ہو، بہت اعلیٰ ہو، بہت شاندار ہو، معاشرے میں مطلب ایک پہچان، ہمارا ایک اسٹیٹس قائم ہو جائے، تو یاد رکھیے ایسی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ انسان جو قربانی پیش کرتا ہے اس قربانی کا نہ تو گوشت نہ اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، کس جذبے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ قربانی ذبح کرتے ہو۔ گوشت کھانے کی نیت ہے یا اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے؟ اگر اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے تو یقیناً آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ اگر نیت درست نہیں ہے، گوشت کھانے کی نیت ہے، تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک انسان بہترین شاندار طریقے سے وضو کر لے، شاندار کپڑا پہن کے مسجد میں بھی آئے، لیکن دل کے اندر ذرہ برابر یہ بات چھپی ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، اس کی وجہ سے لوگ مجھے رسپیکٹ کہیں گے، عزت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جو اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، نام و نمود کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ہر عمل، جو بھی عمل ہو، ہمارا ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، بلکہ یہ اگر ہمارا عمل اللہ کے بجائے غیروں کو خوش کرنے کے لیے ہو تو شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔